سندھ میں پروٹیسٹ چل رہا ہے، بلوچستان میں تو جنگ ہو رہی ہے. یہ روز کی خبریں ہیں. 4 FC والے مار دیے گئے کوئٹہ کے قریب ایک بم دھماکے میں. بلوچستان میں روز کی خبریں ہیں. وہاں پہ میڈیا امبارگو ہے، اس لیے خبریں باہر نہیں آتی. یہ ایک جنگ چل رہی ہے بلوچستان میں. پروٹیسٹ پورے پاکستان میں جاری ہیں. یہ KPK میں پروٹیسٹ چل رہا ہے. ایک ایسی خبر جس کا میڈیا سے دیدہ و دانستہ بلیک آؤٹ کیا آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. کراچی کے ایک نجی اسپتال، اسٹیڈیم روڈ پر واقع کراچی کے ایک نجی اسپتال میں کل شام پاکستان مخالف نعروں کی گونج نے دلوں کو دہلا دیا. یہ الگ بات کہ یہ گونج صرف بلڈی سویلینز کے کانوں میں آئی یا پھر ان لوگوں کے جن کے شعور ابھی تک تھوڑے بہت کسی نہ کسی حوالے سے زندہ ہیں. یہ ان لوگوں کے کانوں میں بالکل بھی نہیں گئی جو صاحب مسند ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جو موورز اینڈ شیکرز ہیں. میڈیا سے ان خبروں کا بلیک آؤٹ کرنے کے بعد یہ یقین کر لیا گیا کہ یہ خبر کہیں باہر نہیں جائے گی. کراچی کے نجی اسپتال کے کمپاؤنڈ میں، جو اسٹیڈیم روڈ پر واقع اسپتال ہے، اس کے نجی اسپتال کے کمپاؤنڈ میں عثمان کاکڑ صاحب کی موت کی خبر آنے پر پاکستان مخالف نعروں سے فضا گونج اٹھی. پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی افواج کے حوالے سے، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے نازیبا کلمات سنائی دیے. انتہائی نفرت آمیز، انتہائی اشتعال آمیز قسم کی، جس کو کہتے ہیں کہ گفتگو جاری تھی. تقاریر تو نہیں ان کو کہوں گا، لیکن بہرحال وہ طوفان بدتمیزی جو وہاں مچا ہوا تھا، وہ ہاکار اگر نہیں پہنچی تو صرف ہمارے ان لوگوں تک نہیں پہنچی جو کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ملک کا سب سے بڑا شہر، ملک کا اکنامک انجن، اکنامک ہب، پتہ نہیں کیا کیا جو پورے ملک کو چلاتا ہے، جہاں بقول شخص سے کہ آپ نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے ہر چیز کا، جہاں پہ پولیس بھی ہے، جہاں پہ رینجرز بھی ہے، جہاں پہ آرمڈ فورسز بھی ہیں. آرمڈ فورسز کا یہ کام نہیں ہے، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. جہاں پہ انٹیلیجنس ادارے بھی موجود ہیں، ان کا ایک باقاعدہ نیٹ ورک بھی یقیناً ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اسپتال کے کمپاؤنڈ میں پاکستان مخالف نعرے لگائے جا رہے ہوں اور کسی اہم جگہ پر کوئی خبر نہیں گئی؟ میرا مقصد خدا نخواستہ یہاں یہ فضا ہموار کرنا بھی نہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کیوں کر کریک ڈاؤن کر کے نہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ناراض کارکنوں کو وہاں سے غائب کر دیا. نو سر، میں کون ہوتا ہوں یہ قسم کی بیہودہ فرمائش کرنے والا؟ میرے بتانے کا مقصد یہاں صرف یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جس میں باقاعدہ سندھی نیشنلسٹ رینجرز کے سامنے پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگاتے ہیں اور رینجرز والے ان کے منتے ترلے کرتے ہیں. ان کی جو ہے وہ صرف پپی نہیں لی، صرف ان کے گالوں کو، ان کے ٹھوڑی کو چھو رہے تھے، کہ ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ بھائی نہیں کرو، مان جاؤ، بری بات ہوتی ہے. سورہ یاسین کا صرف وظیفہ کرنا رہ گیا تھا، ان کی نظر اتارنی رہ گئی تھی جیسے نانی اماں اتارا کرتی ہیں. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا کوئی کارکن اپنے کسی رہنما کی شہادت یا کسی موت یا ناگہانی موت یا واٹ ایور مشکوک موت پر کراچی ہی کے قلب میں، کراچی کے قلب میں کھڑے ہو کر کے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتا ہے، پاکستان کے افواج و اداروں کے خلاف نازیبا کلمات کا استعمال کرتا ہے، اور کسی کی جس کو کہتے ہیں کہ نیند نہیں ٹوٹتی. کراچی ہی میں پاکستان مخالف نعرے لگ رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے جناب، یہ کیسے ممکن ہے؟ انٹیریئر سندھ میں وہ سندھی نیشنلسٹ جن کا میں نے حوالہ دیا، وہ پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا چلتا. بیریا ٹاؤن میں پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگتے ہیں وہ سندھی نیشنلسٹ جو بھرا مار کے وہاں پہنچتے ہیں اور جو یہ بتا دیتے ہیں کہ پاکستان کا، کراچی کا کوئی بھی علاقہ ہو، کسی بھی وقت ہم وہاں کسی ایک کال پر پہنچ سکتے ہیں. کراچی میں جو جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا بے نظیر بھٹو کی موت پر، وہ بھی سب نے دیکھا. اس وقت بھی ہمارے ادارے ستو پی کر کے سو رہے تھے اور آج بھی کم و بیش ایسی ہی صورتحال ہے. ہے پاکستانی طالبان ہیں، یہ کوئی مختلف طرح کے جانور نہیں ہیں.
یہ ایک ہی چیز ہے. احمد رشید یہ کہتے رہے ہیں جوائنٹ ایٹ دا ہپ. UN سیکیورٹی کاؤنسل کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو گروہ ہیں وہ جن میں داعش کو بھی انہوں نے شمار کیا ہے کہ ان علاقوں میں سرگرم ہیں جہاں پر افغان طالبان کا ہولڈ ہے. تو یہ بات جو ہے وہ کافی الارمنگ ہوگی. لیکن آج ہی CNN نے جو پاکستانی طالبان ہیں TTP ان کے جو ہیڈ ہیں ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ نشر کیا ہے اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ انہیں بڑی خوشی ہے کہ افغان طالبان ایڈوانس کر رہے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے، لیکن ہماری لڑائی جو ہے وہ پاکستانی ریاست کے ساتھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو سابق فاٹا کے علاقے ہیں ان کو وہ ان پہ کنٹرول حاصل کر لیں. مرتضیٰ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے نا کہ ان کو طالبان کی پروٹیکشن ہے، طالبان ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے سے نہیں لینے کے لیے تیار. اور بائی دا وے ہم کب سے غنی گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکشن لیں اور ان کا یہی ایکسکیوز ہے کہ نہیں وہ بڑی دور ہے ہم نہیں وہاں جا سکتے. تو یہ ساری لیوریجنگ ہے اور یہ بالکل اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ TTP جو ہے وہ فاٹا کو وہ چاہتی ہے کہ وہ ان کے کنٹرول میں ہو. مگر میں اس سے آگے جاؤں گا، طالبان بھی نہیں مانتے ڈیورنڈ لائن کو اور وہ بھی چاہیں گے کہ جی فاٹا اور یہ KP کے جو کچھ علاقے ہیں ان کے نقشے کے حصہ ہے، وہ آج تک وہ کہتے ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہی ہے کہ ہمارا ایک تو پرانا ایسٹرن بارڈر جو تھا وہ انڈیا ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس بارڈر کو، اس کو امینڈ کریں. ادھر وہ افغانستان والے ہمارا ویسٹرن بارڈر نہیں مانتے. اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ دونوں طرف سے ہاسٹیلٹی ہے، تو وی آر ان اے ویری ناٹ اے گڈ سچویشن. دونوں انسٹیبل ہو گئے ہیں. اب کتنی آپ فینسنگ کریں گے، کیا کیا کریں گے؟ ایک LOC کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لوگ مرتے ہیں. ادھر سے اب گریلا اٹیکس ہو رہی ہیں، آپ نے فینسنگ کی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہی کہ اب القاعدہ نے اور شاید القاعدہ کے لوگوں نے TTP کے ساتھ مل کے یہ چائنیز کے اوپر جو اٹیک کیا، اور اب چائنیز بھی جو ہیں وہ بھی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور ایک نیا سیکیورٹی امبریلا کی بات شروع ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا دیز آر آل ڈیولپمنٹس آر ٹیکنگ پلیس ناؤ اینڈ سو وی آر ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ آئی ہے جس کی دیکھ کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بڑی پریشان ہے اور پاکستان کے لیے بھی پریشانی کا موقع ہے اور بلکہ چائنا کے لیے بھی. وہ رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اقوام متحدہ UN سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو طالبان ہیں ان کے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ رابطے ہیں، یعنی کہ TTP کے تعلقات افغان طالبان کے ساتھ ہیں، ایک بات. اور دوسرا القاعدہ بھی جو ہے وہ بھی افغان طالبان اور TTP کے ساتھ رابطے میں ہیں. دو اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میں سمجھنے کی ہیں. اس میں ایک چیز تو یہ ہے، اس میں اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے ملیٹنٹس ہیں جو کہ چائنیز مسلمز ہیں اور وہ بھی افغانستان اور جو چائنا کا جو بارڈر ہے اس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ دیر از اے لائکلی پاسبلٹی کہ وہ جو بارڈر سے وہ کراس کر سکتے ہیں اور کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں جس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی رپورٹ جو ہے میئر کر رہی ہے. دوسرا، پاکستان کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ کیا طالبان جو ہیں وہ TTP کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. اگر آپ کو یاد ہو یہ TTP ہی ہے جو پاکستان پہ اس وقت حملے کر رہی ہے. ریسنٹلی بھی جو چائنیز پہ حملے ہوئے، پاکستانیوں پہ حملے ہوئے، ہماری فوج پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ TTP کروا رہی ہے. تو کیا اگر افغان طالبان TTP کو ریفیوج دیتے ہیں افغانستان کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، تو ہم کس طرح کے طالبان کو مین سٹریم کرنے جا رہے ہیں؟ اور اگر یہ سچویشن رہی تو کیا چائنا کے اندر اس طرح کے دہشت گردی کے حملے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو اس کا کیا حل نکلتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے لیے چائنیز پریشان ہے اور چائنیز سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹس کو اگر پاکستان میں حملہ کیا جا رہا ہے، چلو وہ تو پاکستان کو امبیرس کرنے کے لیے TTP کرتی ہیں یا اور طاقتیں کرتی ہیں، لیکن اگر چائنا کے سنکیانگ کے اندر حملے ہوتے ہیں تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ اس کے کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں
کہ جو بھی جہاں چائنیز انویسٹمنٹس ہوگی وہاں سیکورٹی بیف اپ کرنی پڑے گی. اور میں آپ کو بتاؤں جو ریسنٹلی داسو میں واقعہ ہوا تھا اور اس سے پہلے کوئٹہ میں اور اس سے پہلے جو باقی واقعات ہوئے تو اس میں چائنیز نے بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن پاکستان پہ غصہ کیا ہے. جو نارملی چائنیز کرتے ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ چائنیز نے پاکستانیوں کو اور یہ میسج دیا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ صرف پاکستان میں نہیں ہے, ہماری پوری دنیا میں انویسٹمنٹ ہے, اور اگر ہم پاکستان میں ہمارے جو انجینئرز یا جو ورکنگ کلاس ہے اس کو مارا جاتا ہے تو یہ میسج آئے گا جی پاکستانیوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں تو ہم اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہونے دیں گے. اس کے پاس ہے اور ٹی ٹی پی کیونکہ ہائرڈ گن ہے اس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. جس کو بھی پاکستان کے خلاف حملہ کرنا ہو, جس کو پاکستان کے خلاف ایسٹس کے خلاف حملہ کرنا ہو, ٹی ٹی پی از ہائرڈ گن. اس کو کوئی بھی اس خطے میں آ کے جائیں اور اس کو کہیں جتنے پیسے دے وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں گے. وہ افغانستان میں بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتی. سو ٹی ٹی پی ہوسٹ بھی کر رہی ہے, ٹی ٹی پی کو ہوسٹ طالبان کر رہے ہیں, القاعدہ کو بھی ہوسٹ کر رہے ہیں اور ہم طالبان سے بات بھی کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے اس پہ اگر پاکستان نے ایک سخت پوزیشن نہ لی تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے, کیونکہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے نا کہ افغانستان میں حملہ کر دیں, ہم طالبان کے اوپر کوئی سرجیکل ایئر اسٹرائک کر دیں یا افغانستان کے اوپر ایک سرجیکل ایئر اسٹرائک کر دیں. پاکستان کی سافٹ پاور تو آلریڈی کوئی نہیں ہے افغانستان میں. جو ہماری سافٹ پاور ہے اس کو افغانی مانتے ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ساری جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ہمیں انڈیا کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک میس کریٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کے لیے بھی اور چین کے لیے بھی, اور چین اور پاکستان جو ہیں وہ دونوں اس حوالے سے پریشان ہے کہ ہم نہ طالبان کو پورا زور ڈال سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو اپنے سے ہٹائیں پیچھے کریں, نہ ہم ان کو یہ فورس کر سکتے ہیں کہ آپ القاعدہ سے ہٹائیں. وہ بات تو ہماری ہلکی پھلکی مان لیتے ہیں لیکن اس کو عمل نہیں کرتے. اور اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ہم سے وہ کمبل کھینچنے کی کوشش تو نہیں جو ہمارے اوپر اس وقت ایک ڈیٹرنس ہے ایٹمی پروگرام کی صورت میں, ایٹمی صلاحیت کی صورت میں. اس سارے تناظر کے اندر یہ جو ساری صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے مجھے تو یہ گیم پلان کچھ اس قسم کا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کو ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنے کا ایک مرتبہ پھر کوئی پلان بنا لیا گیا ہے اور اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ سارا کھیل رچا جا رہا ہے. اس سارے کھیل کو کھیلا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر یہاں پر ایک انریسٹ کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہاں پر ایک مضموم کھیل کھیلا جا سکے اور جو بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے. میرا یہ خیال ہے, میری یہ رائے ہے کہ پاکستان کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو تھوڑی سی آزادی دی جائے تاکہ وہ یہ صحیح صورتحال لوگوں تک پہنچا سکے. کیونکہ انکنفرمڈ جو بھی اطلاعات آ رہی ہیں جو ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں اس سے ابہام پیدا ہوگا اور اس ابہام کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوگا, کسی کا کچھ نہیں جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکستان کی فکر کریں